الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگاں دوستو، انسان اپنے ذات سے جو اعمال صالحین کرتا ہے اس میں کچھ اعمال بندے کے ایسے ہیں جن کا اجر اور جن کا ثواب اس کو اپنے زندگی ہی میں موت تک ملتے رہتا ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے پر ان کا اجر اور ان کا ثواب موت کے بعد کے زندگی تک بھی اس کو اجر اور ثواب ملتے رہتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جو اعمال صالحین کرتا ہے وہ اعمال اس کو اس کے زندگی میں موت تک اس کا نفع پہنچاتے ہیں، اور ایک عمل ایسا ہے جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، اس عمل کا اجر اور اس کا ثواب موت کے بعد بھی انسان کو ملتے رہتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اگر انسان نے اپنے ہاتھوں سے دنیا میں ایسا صدقہ کا عمل کیا ہو جیسے کہ اپنے اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا، یا پھر اللہ کے لیے اپنی چیزوں کو صدقہ کر دینا، انسان کے موت کے بعد بھی اس کا اجر اس کے قبر میں اس کو پہنچتے رہتا ہے، اور اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ وہ ثواب اس کا ہر لمحہ اور ہر سیکنڈ قیامت تک اس تک وہ پہنچایا جاتا ہے۔ تو دنیاوی زندگی میں موت تک انسان کو موقع ہے کہ وہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائے، نفع حاصل کرے، اور سب سے بہترین نفع یہ ہے کہ انسان خود بھی اپنے ذات سے اعمال صالحین کرے اور اپنے ہاتھوں سے اللہ کے لیے صدقہ کرتے رہے، کیونکہ زمین کے اوپر ہر ایک انسان اور ہر ایک شے کو موت آنی ہے، ہر چیز دنیا سے ختم ہونا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، لیکن جو باقی رہنے والی جو چیزیں ہیں وہ انسان کے کیے ہوئے نیک اعمال ہے جس کو موت نہیں ہے۔ انسان کے اعمال اگر انسان اس کو اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اس عمل میں مطلوب ہو، تو اس عمل کے ذریعے اللہ پاک اس کو حقیقت والی جو زندگی ہے وہاں اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور نیکیاں کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچے، ذلت سے بچے،
اور آخرت میں جو اللہ نے عذابات بنائے ہیں ان عذابات سے انسان کو بچایا جائے۔ اب یہ نیکیاں ہماری، جو ہمارے صدقات ہے، جو ہمارے اعمال ہے، جو ہمارے کیے ہوئے جسم سے نکلتے ہوئے جو اعمال ہے، یہ اعمالوں میں اتنی طاقت ہے کہ دنیا کے جتنی بھی طاقتیں ہیں دنیاوی اسبابوں سے، دنیاوی اشیاء سے اور دنیاوی مخلوقات کے پاس جو کچھ ہتھیار اور اوزار اور لشکر اور جتنی بھی طاقتیں ہیں، یہ ساری طاقتیں اس وقت میں جب یہ انسان پر قبر میں کوئی آفت یا بلا یا مصیبت آئے تو وہ روک نہیں سکتی یہ ساری طاقتیں مل کر۔ لیکن وہاں پر ہم نے اللہ کے لیے کیا ہوا ایک چھوٹا سا عمل اور چھوٹی سی نیکی اور اللہ کے راہ میں دیا ہوا چھوٹا سا صدقہ، یہ آ کر قبر میں وہ عذاب جو اس کے لیے نقصان اور جلا کر ہلاک کرنے والا ہوتا ہے، وہ عذاب اس کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے اور یہ آگے بڑھ کر وہ عذاب سے قبر میں یہ انسان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ میدان حشر میں جہنم میں انسان کو پہنچانے کے لیے فیصلہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے یہ اعمال صالحین آ کر اس کو جہنم سے بچا دیتے ہیں اور یہ اعمال اس کو جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ لیکن دنیا کی فوجیں ہو، آل و اولاد ہو، مال اور متاع ہو اور دنیا کے اسباب ہو، دنیا کی اشیاء ہو اور خود کی اولادیں ہو، کوئی دوست اور احباب ہو، چاہے کسی کے ساتھ بھی دنیا میں یا انسان نے اپنی زندگی گزاری ہو، وہ کوئی بھی اس کے ساتھ جو آخرت میں جو مرحلے آنے والے ہیں وہاں کھڑا ہو کر اس کو یہ نہیں کہیں گا کہ ہم آنے والے عذاب سے تیری حفاظت کریں گے، سوائے ہمارے اعمال صالحین کے، سوائے ہمارے نیکیوں کے اور سوائے ہمارے وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کیے ہیں۔ تو یہ وہ اعمال صالحین ہے جس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور جو کرنے کے لیے ہی اللہ رب العالمین نے انسان کو زمین پر پیدا کیا۔ موت سے پہلے تک کا ہر ایک انسان کے زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، وہ اسی لیے کہ انسان اپنے زندگی کے اندر وہ کام کر لے جو اللہ کو مطلوب ہے اور وہ کام کر لے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور ان کاموں میں اپنے آپ کو آگے رکھے جو کام کرنے پر اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارتیں دی ہے اور وہ کام سے اپنے آپ کو بچائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں کام جو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ جس سے خوش ہوتا ہے، یہ دونوں کاموں کو اللہ نے قرآن کے ذریعے بتلایا، یہ دونوں کاموں کو اللہ نے نبی کے ذریعے بتلایا کہ اللہ کون سے کاموں سے انسان کے خوش ہوتا ہے اور کون سے کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو اور امت کو جہنم سے بچائے، لوگوں کو اور امت کو اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بچائے اور یہ ساری انسانیت کو آرام دہ جگہ جہاں جنت ہے وہاں تک ان کو پہنچنے والے اعمال پر کھڑا کرے۔ یہی کام کو لے کر محمد رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اللہ کی طرف سے جو عطا کیا گیا اور وہ دین و اسلام و مذہب وہ اللہ کے حبیب نے امت کو بتلایا اور وہی دین پر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تمہاری کامیابی ہے، اس دین کے ملنے پر تمہارے لیے آخرت میں راحت ہے۔ وہ دین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اور صحابہ کو بتلایا وہی دین پر فرمایا کہ تمہاری نجات ہے اور وہی دین پر تمہاری اصل کامیابی ہے اور یہی دین تمہیں آخرت میں آرام کی جگہ جنت تک یہ تم کو پہنچائے گا اور جہنم سے تمہاری حفاظت کرائے گا۔ موت حقیقت ہے، مرنا حقیقت ہے، موت کے بعد کی زندگی بھی حقیقت ہے، جنت بھی حقیقت ہے اور جہنم بھی حقیقت ہے۔ حساب حقیقت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہو کر رہے گا، لیکن انسان جو حقیقت والی چیزیں ہیں جو حق ہے، انسان ان حق چیزیں ان حق اشیاء اور ان آنے والے حق مرحلوں سے آج یہ انسان غافل ہے اور دنیا چھوٹنی ہے، دنیا کے اسباب چھوٹنے ہیں، دنیا کی ہر شے بے وفا ہے، دنیا کی ہر شے دھوکہ ہے، دنیا کی ہر شے فانی ہے، دنیا کی ہر شے مٹنے والی ہے، لیکن انسان رات دن اسی کی طلب میں
انسان رات دن اسی کے پیچھے ہے، رات دن اسی کے لیے انسان جستجو اور فکر میں لگا ہوا ہے، محنت میں ہر وقت اسی کے لیے، آخرت دنیاوی اعتبار سے انسان ہر وقت اسی کے ساتھ میں جڑ کر، فکروں میں لگ کر اپنی جان اور مال کو اسی کے اوپر اپنی طاقت کو صرف کر رہا ہے، کیونکہ انسان کا دل، انسان کا دماغ غفلت میں اور غافل ہو چکا ہے۔ یہ انسان حقیقت سے جب یہ انسان غافل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل انسان کا مردار ہو جاتا ہے۔ انسان اللہ کے دین سے، انسان اللہ کی ذکر سے، انسان اللہ کی یاد سے، انسان اللہ کے نام سے، انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے تو یہ انسان کے اوپر سب سے بڑی نحوست یہ آتی ہے کہ انسان کا دل مردار ہو جاتا ہے۔ جب دل مردار ہو جاتا ہے تو پھر جسم تو پھر جو چاہے وہ کرے، کیونکہ جسم پھر آزاد ہو جاتا ہے، پھر آنکھ آزاد ہو جائے گی، کان آزاد ہو جائے گے، زبان آزاد ہو جائے گی، انسان کا پرزا جسم کا آزاد ہو جائے گا، کیونکہ دل مردہ ہوا ہے۔ جب مردہ دل نہ اچھائی کا تاثر لے سکتا ہے، نہ برائیوں سے تاثرات لیتا ہے، اس کو پھر برائی نہیں نظر آتی، اچھائی نظر نہیں آتی، نیکی نہیں محسوس ہوتی، اسی لیے نیکی کر کر بھی اس کا دل خوش نہیں اور برائی کر کر بھی اس کا دل غمزدہ نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کا دل مردار ہو چکا ہوتا ہے۔ اور انسان کا دل مردہ کب ہوتا ہے؟ جب دنیا انسان کے دل کو گھیر لیتی ہے، دنیا کے تاثرات اور دنیا کی اشیاء اس کو جکڑ لیتی ہے، اور یہ انسان کے دل اور زبان سے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تو انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر یہ انسان حقیقت والا مسلمان نہیں بنتا۔ اس لیے فرمایا کہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کی یاد ہے، دلوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کا نام ہے، اور دلوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کا خوف ہے۔ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ اعمال صالحین ہے جو محمد رسول اللہ نے بتلا کر گئے۔ وہی نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے اندر بھیجا۔ یہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر تشریف کروایا۔ نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر اسی ماہ میں تشریف لائے، اور اسی ماہ میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بھی بلا لیا۔ نبی علیہ السلام نے لایا ہوا دین، فرمایا کہ اس ماہ میں سب سے بڑی ہر مسلمان کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ مجھے جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے تم بھی اسی مقصد کے لیے اپنی زندگیوں کو لگاؤ اور وہ کام کرو جو کام لے کر میں آیا تھا۔ نبی علیہ السلام اس ماہ مبارک میں جو آئے اور آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر انہیں نبوت عطا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ تم وہ دین جو تم تک پہنچائے، کہا کہ یہ تم اپنے اہل و عیال کو پہنچاؤ اور انہیں بتلاؤ کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ تم کسی کے سامنے سجدے نہ کرو، اللہ کے علاوہ تم کسی کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکاؤ، نہ اپنے ہاتھ کو جھکاؤ، نہ اپنی گردن کو جھکاؤ، نہ اپنی کمر کو جھکاؤ، نہ اپنے آپ کو جھکاؤ۔ فرمایا کہ نہ ان سے کوئی حاجت طلب کرو، نہ کوئی نفع اور نقصان کو دنیا کی مخلوقات کے اسباب سے، اور جو دنیا کے لوگ دنیاوی بتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں نہ تم ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکنے کے لیے تیار کرو، کیونکہ نفع اور نقصان وہ اللہ کے ذات سے ہے، نفع اور نقصان اللہ دیتا ہے، عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے، موت اور زندگی اللہ دیتا ہے، اور دنیا کی کامیابی اور ناکامیابی اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دنیا کی تمام اشیاء کی طاقتیں اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور دنیا کی ہر شے اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، دنیا کی ہر مخلوق کو اللہ ہی فنا اور فانی کر دے گا، ساری کل کائنات کو بنانے والا وہی اللہ ہے، اور ساری کل کائنات کو توڑ کر ساری اشیاء کو فنا کرنے والی ذات بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ انسان کو کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم ہی تمہیں کھلاتے ہیں، ہم ہی تمہیں روزی پہنچاتے ہیں، اور ہم ہی تمہیں موت دیں گے، اور ہم ہی تمہیں موت کے بعد زندہ کریں گے۔ ہم نے تمہیں دنیا میں یہ مختصر سی زندگی فرمایا کہ ایک امتحان کی شکل میں عطا فرمائی ہے، اگر تم نے وہ کام کیے جو یہاں پر ہم نے کرنے کو کہا، فرمایا کہ وہ کام کرنے پر تم کامیاب ہے،
اگر تم نے وہ کام نہیں کیے تو تم اس امتحان میں ناکامیاب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر یہ حقیقت کی جگہ ہوتی تو انسان کو موت نہیں ہوتی، اگر یہاں انسان کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا اللہ اگر فیصلہ کر چکا ہوتا تو پھر یہ انسان موت سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتا، موت آ کر انسان کو ہلاک نہیں کرتی، اور پھر یہ انسان کے اوپر بیماریاں اور پریشانیاں اور مصیبتیں یہ نہیں آتی، کیونکہ دنیا کے اندر حالات اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور بیماریاں اور ذلتیں اور انسان کے اوپر غم، یہ سب کی سب اللہ فرماتا ہے کہ ایک طرح سے ہماری طرف سے تمہارے لیے آزمائش کی شکل ہے، تو دوسری طرف ہماری طرف سے ان نافرمانوں کے لیے جنہوں نے ہمارا انکار کیا ان کے لیے عذاب کی شکل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ انسان کو آگاہ کیا ہے کہ تم وہ کام کرو جو ہم نے کرنے کا حکم دیا، اور وہ کام کیا ہے؟ فرمایا کہ تم خیر کو اپناؤ، خیر کو اپنی زندگی میں لو، اور اچھائیوں کو اپنے آپ سے جوڑو، اور خیر اور اچھائیوں کو خوب دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ تو امت کے اندر خیر کے کام کو پھیلاؤ، تم امت کے اندر نیکی کے کام کو پھیلاؤ، تم لوگوں کے اندر بھلائی کی دعوت دو، تم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو، تم لوگوں کو گناہوں سے بچاؤ اور تم لوگوں کو برائیوں سے بچاؤ، تم لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دے کر برے کام اور بری چیزیں اور گناہوں کے کام سے روکتے رہو یہاں تک کہ تمہیں اسی حالت پر موت آ جائے۔ فرمایا کہ یہ کام ہے اولین تمہارا۔ نبی علیہ السلام اس ماہ مبارک میں آئے تو یہی کام کے لیے اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا، اور یہی کام ہر امت کا، ہر انسان کا ہونا چاہیے کہ وہ خود کے ذات سے گناہوں سے بھی بچے اور دوسروں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو انہیں گناہوں سے بچنے کی دعوت دے، خود بھی نیکی کرے اور دوسروں کو بھی نیکیوں کے ساتھ میں جوڑے، خود بھی اچھائیوں پر رہے اور دوسروں کو بھی اچھائیوں پر لائے۔ جب یہ انسان خود یہ کرتے ہوئے رہے گا تو یہ نبی کے مشن پر اپنے آپ کو اس نے چلایا ہوا ہے، یہ نبی کے راستے پر ہے، یہ نبی کی دعوت اور نبی کے پیغام کو لے کر چلنے والا یہ سچا عاشق رسول ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے یقین اپنے دل سے، اپنی عقل سے، اپنی زبان سے اس نے ایمان لایا، یہ ثبوت ہے کہ یہ نبی کے پیغام کو، نبی کے مشن کو لے کر چلے، رات دن امت کی فکر میں رہے، رات دن اپنی اہل اولاد کی فکر میں رہے، رات دن اپنے ذات کی فکر میں رہے، اور رات دن اپنے اہل وعیال اور رشتہ داروں کی فکر کرے، رات دن پورے امت مسلمہ کی فکر کرے، رات دن قیامت تک کے انسانوں آنے والوں کی فکر کرے، اور موجودہ زمین کے تمام زمین کے خطوں پر رہنے والی مخلوقات انسان کی وہ فکر کرے۔ اگر وہ کہیں کا بھی ہو، اگر وہ مر گیا بغیر ایمان کے تو اس کا کیا بنے گا؟ اگر وہ دنیا سے بغیر ایمان کے چلا گیا تو کہاں جائے گا؟ اگر وہ نافرمانی کی حالت میں اگر اس کی روح قبض کر دی گئی تو اس کا کیا بنے گا؟ قبر میں کیا ہوگا؟ آخرت میں کیا ہوگا؟ اور نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کے نسبت یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمام امت کا خیال کریں، تمام امت کی فکر کریں، اور تمام امت کے لیے اپنے آپ کو آگے رکھے، اپنے گھر سے، اپنے دوستوں سے اس کام کو شروع کرے کہ میرے ذریعے 10 لوگ نمازی بنے، میرے ذریعے 10 لوگ گناہوں سے بچے، میرے ذریعے 10 لوگ جھوٹ بولنے سے بچے، میرے ذریعے 10 لوگ قرآن پڑھنے والے بنے، میرے ذریعے 10 لوگ صدقات دینے والا بنے، میرے ذریعے 10 لوگ اللہ کے خوف کے ساتھ جینے والے بنے، میرے ذریعے 10 لوگ نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے والا بنے، میرے ذریعے 10 لوگ نبی علیہ السلام کے دین پر اپنے آپ کو چلائے، اپنے اہل وعیال کو ڈالے۔ یہ اپنے ذات سے اپنی فکر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس فکر کرتے ہوئے اگر انسان اپنے بستی سے دوسرے بستیوں تک چلا جائے تو یہ انسان جو اس کام کے اندر اس نے اپنے آپ کو لگایا، یہ انسان کا دل تو زندہ ہے ہی ہے، یہ انسان کا جسم بھی زندہ ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ جب یہ انسان اللہ کے راہ میں نکل کر مر جاتا ہے، اللہ کے راہ میں نکل کر جہاد کرتا ہے اور یہ مرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ مرتا نہیں ہے، یہ حقیقت میں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں زندہ ہوتا ہے، یہ مردہ نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا مقام ہے انسان کا، یہ دین اس کے زندگی میں آ جائے اور یہ دین کے لیے اپنے زندگی کو وقف کر دے، اور اس حالت پر اس کو اگر موت آ جائے تو یہ مردہ نہیں کہلاتا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ انسان ہے جو زندہ ہے اور یہ شہید ہے۔ یہ دین کے بنسبت انسان موت کے بعد بھی زندہ، یہ دین کے بنسبت یہ انسان کا زندہ ہوتے ہوئے بھی جسم زندہ، انسان کا دل زندہ۔ تو یہ دین انسان کو زندہ رکھتا ہے، یہ دین انسان کو باقی رہنے کے لیے
طاقت اور قوت دیتا ہے، یہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے، یہ انسان کے لیے دین کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ پوری کائنات، یہ زمین اور آسمان، یہ مخلوقات، زمین اور آسمان کے بیچ کی تمام اشیاء، یہ سب کی سب جو زندہ ہے وہ اسی لیے ہے کہ زمین کے اوپر اللہ کے نام لینے والے بندوں کے برکات پر اللہ پاک نے ان ساری اشیاء کو زندہ رکھا۔ جہاں اللہ کا نام نہیں وہ ساری اشیاء موت کے گھاٹ اتار دی جاتی ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ، ذنون کہتے ہی ہے مچھلی پکڑنے والے کو، یہ اپنے بیٹی کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے لگ گئے۔ جیسی مچھلیاں پکڑنے لگ گئے، پکڑتے اپنے بیٹی کے ہاتھ میں مچھلی دے دیتی، بیٹی لے لیتی پکڑ کر ان کے ہاتھ سے اور پیچھے سے پھر پانی کے اندر چھوڑ دیتی۔ ادھر سے باپ پکڑ کر دے دیتا مچھلیوں کو، پانیوں سے نکال کر بیٹی کے ہاتھ میں دیتا، بیٹی ادھر پانیوں سے دوسری طرف پانی میں چھوڑ دیتی، یہاں تک کہ ذنون مصری نے مچھلیاں پکڑ لی، ان کے اعتبار سے بہت زیادہ پکڑ لی۔ اب وہ کہنے لگ گئے بیٹی چلو اور بتاؤ مجھے مچھلیاں کتنی ہو گئی، لاؤ مچھلیاں میرے پاس، آج ہم پکا کر کھائیں گے اور گھر لے جائیں گے۔ تو وہ بیٹی کہنے لگ گئی ابا وہ مچھلیاں تو میں نے چھوڑ دی پانی میں۔ تو حضرت ذنون مصری کہنے لگ گئے بیٹا تو نے مچھلیوں کو کیوں پانی میں چھوڑا، جبکہ یہ ہماری خوراک تھی، ہماری غذا تھی، اس کو ہم کھانے والے تھے، ہم نے پکڑا ہی تھا اس لیے تاکہ ہم اس سے سیراب ہو جائے۔ تو بیٹی کہنے لگ گئی ابا میں نے آپ ہی سے سنا تھا کہ جو اشیاء اور جو مخلوق اور جو جاندار چیز اللہ کے یاد سے، اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، جو پرندے، جو چرندے، جو جانور اللہ کے نام سے غافل ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کے اوپر غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس بنیاد پر پھر وہ کسی شکاری کے جال میں پھنس جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ اس ذریعے اس طرح سے انہیں موت کے گھاٹ اتارتا ہے کہ وہ اللہ کے نام سے غافل ہونے پر کسی شکاری کے شکار بن جاتے ہیں۔ لہذا میں نے یہ سوچا کہ جتنے مچھلیاں آپ نے پکڑی ہے یہ سارے مچھلیاں اللہ کی یاد سے غافل تھے، اللہ کے نام سے غفلت برتتے تھے، یہ اللہ کو یاد نہیں کیا کرتے تھے، لہذا وہ سارے مچھلیاں اسی لیے آپ کے شکار بن گئے اور آپ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو میں نے یہ سوچا جو غافل مچھلیاں ہے، جو اللہ کی یاد سے، جو مچھلیاں اللہ کے نام سے غافل ہے، جو ایسے مچھلیاں ہیں جس کو رب نے تمہارے حوالے کر دیا غفلت کی وجہ سے، اگر ہم یہ مچھلیاں کھائیں گے جو غافل ہے اللہ کے نام سے، اللہ کی یاد سے، اب وہ ہمارے پیٹ میں چلے جائے گی تو اس کا اثر ہمارے جسم پر کتنا گر جائے گا، جس کے بدولت ہمارے دل بھی غفلت میں ڈوب جائے گے اور ہم بھی اللہ کے نام سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے۔ لہذا میں نے یہ ڈر اور یہ خوف سے میں نے تمام مچھلیوں کو پانی میں چھوڑ دیا۔ حضرت ذنون مصری کو یہ بات اتنی لگ گئی اور یہ بات نے ان کے دل کو ایسا جھنجھوڑ دیا، اس کے بعد سے انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ کے یاد میں اپنے آپ کو ایسا لگایا کہ ان کا نام ہی ذنون مصری گر گیا۔ یہ ایک مخلوق اللہ کے نام سے جب غافل ہوتی ہے تو فرمایا کہ اللہ اس کو کسی کا شکار بنا دیتے تھے، اللہ اس کو کسی کا شکار بنا دیتے ہیں۔ اب اس بات کو اگر ہم مد نظر رکھ کر اگر اپنا محاسبہ کر لے، اگر یہ انسان ہی کیوں نہ ہو، اب اگر یہ انسان جو شکلی اعتبار سے مسلمان ہے، ظاہری اعتبار سے انسان ہے، لیکن اگر اس کا دل غافل ہے، اس کی زبان اللہ کے نام سے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، اگر اس نے اپنے دل سے رب کو، حقیقت والے رب کو، حقیقت والی عبادت کے ساتھ اگر یاد ہی نہ کیا ہو تو یہ انسان کا دل بھی مردار ہے، اور جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیا ہے، یہ انسان کو اللہ کسی شکار کا شکاری نہیں بنائے گا، کسی شکاری کا شکار نہیں بنائے گا، ضرور بنائے گا۔ اسی لیے آج روئے زمین پر یہ انسان کے جو دشمن بنے ہوئے ہیں اور جو انسانوں پر وار اور حملے کر کر انسانوں کو جو ہے تکلیف اذیتیں پہنچا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے انسان مسلمان، نامی مسلمان جو شکار ہوتے جا رہے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ ان کو شکار بنوا رہا ہے، اللہ ان کو شکاری کے ہاتھوں سے جو ہے ان کو شکار کروا رہا ہے، کیونکہ ان کے دل غافل ہے۔ اگر انسان کے دل زندہ ہو، انسان زندہ ہو، انسان کا ضمیر زندہ ہو، انسان کے اندر دین ہو اور یہ انسان اللہ کو یاد کرے اور اس کا دل فرمایا کہ زندہ ہو، یہ زندہ انسان کا اثر، انسان کا رعب، اور انسان کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ انسان مر کر بھی زندہ ہوتا ہے، ہم ایسے انسان کو مردہ نہیں کہہ سکتے، قرآن کہتا ہے پھر
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں سے، اپنے جماعت سے، جو سب کی سب مل کر اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو لے کر نکلے ہیں اپنے گھروں اور اپنے بستیوں سے، یہ جب آگے بڑھے، آگے پہنچے، آگے پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنی تمام جماعت کے ساتھیوں سے، مجاہدوں سے کہا کہ دیکھو، اگر میری اللہ کے راہ میں موت آ جائے اور اگر میں مر جاؤں تو مجھے میرے گھر واپس نہ لے جانا، بلکہ مجھے میری لاش کو فوراً بھی دفن نہیں کرنا، اس کے بعد میری لاش کو مرنے کے بعد میرے سواری پر حاوی کر دینا، مجھے سواری کے اوپر لٹا دینا، اور مجھے تمہارے ساتھ آگے منزل کی اور جہاں ہم جا رہے ہیں اور دین کی نسبت جو ہم نے اپنے وطنوں کو چھوڑا ہے، اللہ کے راہ میں جو نکلے ہیں، لہذا تم مجھے وہاں تک جہاں تک آپ لے جا سکتے ہیں آسانی سے وہاں تک لے جانا، پھر کہیں اور دفن کر دینا، لیکن جہاں مرے وہاں بھی نہیں، میری لاش کو دور تک لے جانا آگے، اور پھر آگے لے جا کر مجھے دفن کر دینا۔ ساتھیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آگے بڑھے، آگے بڑھے، یہاں تک کہ آگے بڑھنے کے بعد اللہ نے وہی کیا، اللہ نے انہیں موت عطا فرمائی، وہ مر گئے۔ مرنے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا، ان کو اپنے ساتھ لے لیا، وہیں جگہ پر دفن نہیں کیا، اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھے، آگے بڑھ کر ایک بستی کے اندر جو یہودیوں کی بستی تھی وہاں تک پہنچ گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب چاہیے کہ اب ہم آگے نہیں لے جا سکتے، لہذا ہم اسی بستی کے اندر ان کو دفن کر دیں گے۔ وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ جیسے ہی دفن کر دیا گیا، وہاں سے پھر یہ قافلہ اب صبح کی اور اپنے آپ کو لے کر روانہ ہونا تھا، انہوں نے مغرب سے پہلے وہاں پر انہیں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد یہ قافلہ جو ہے تو آگے بستی ہی کے اندر رک گیا۔ اب یہ بستی والوں نے دیکھا کہ قافلہ آیا ہوا تھا جو یہاں پر انہوں نے کسی کو دفن کیا، اب یہ لوگ جو ہے تو وہیں سے بستی کے اندر ہی رات بھر جو ہے تو رکے ہوئے۔ اب یہودی لوگوں نے دیکھا کہ رات ہو گئی، جب رات کا اندھیرا پورے بستی کے اوپر چھا گیا تو وہ کیا دیکھتے ہیں بستی کے کچھ لوگ کہ وہ بستی جو اندھیرے کے اندر ہے، وہاں سے جو قبر تھی جس کے اندر انہوں نے کسی کو دفن کیا تھا، وہاں سے ایک نور نکل رہا ہے، اور وہ نور اس طریقے سے نکل رہا ہے کہ ان کی قبر سے لے کر آسمان تک وہ ایک نور کا شعلہ اٹھتا ہے، آسمان تک جاتا ہے اور پھر زمین کے اور آ کر قبر کے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس نور کی وجہ سے پورا قبرستان اور پورے بستی کے اندر روشنی پھیل گئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہونے کے بعد یہ تمام کی تمام لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس قبر سے نور نکلتا ہے، اوپر جاتا ہے اور پورے قبرستان کے آس پاس اور بستی میں نور پھیلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، یہ ان بستی کے پاس پہنچے، ان لوگوں کے پاس، جماعت والوں کے پاس پہنچ کر ان سے سوال کیا، آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ نے وہاں پر کس کو دفن کیا ہے؟ جس کو دفن کیا ہے ان کا نام کیا ہے اور وہ کون ہے اور تم کون ہو؟ کہا کہ ہم محمد رسول اللہ کے جو ہے سپاہی ہے، محمد رسول اللہ کا لشکر ہے، ہم نبی علیہ السلام کے دین کی نسبت پر ہم نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور جو پیغام نبی علیہ السلام کا ہے وہ لے کر لوگوں تک نکلے ہیں، لہذا یہ پھیلانے کے لیے ہم نکلے۔ اسی دوران ہمارا ایک ساتھی ابو ایوب انصاری نامی ہے جو ہمارے ساتھ تھا، وہ شہید ہوا ہے، وہ موت نے ان کو آ کر گلے لگا لیا، لہذا ہم نے انہیں دفن کر دیا ہے، وہ ہمارے ساتھی ابو ایوب انصاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ عجیب حال ہے، ہم نے رات میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ کہتے کیا دیکھا؟ کہا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے قبر سے نور نکل رہا ہے اور وہ آسمان تک جاتا ہے، پھر زمین کی اور آتا ہے، لہذا پورے بستی کو اس نے روشن کر دیا ہے۔ ہمیں یہ چیز دیکھ کر یہ یقین ہوا ہے کہ تم جو مقصد لے کر آئے ہیں وہ مقصد تمہارا صحیح ہے، اور جو بات تم لے کر تمہارے نبی کے آئے ہیں وہ بات بھی صحیح ہے، اور جو بات جس پر اتری ہے جو نبی ہے تمہارے وہ نبی بھی صحیح اور حق ہے، اور تم بھی صحیح اور حق ہے، جو مرا ہے وہ بھی صحیح اور حق ہے، لہذا یہ بات ہمارے دل کے اندر اتر گئی اور یہ بات نے ہمیں حیران کر دیا، لہذا ہمیں یہ احساس ہو چکا ہے، ہمارے دل کے پردے کھل چکے ہیں، ہماری آنکھیں اور دل روشن ہو چکا ہے، لہذا ہمیں حق اور باطل کا علم ہو چکا ہے کہ زمین کے اوپر کوئی حق دین ہے اور کوئی حق فرمان ہے تو وہ وہی ہے جو تمہارے نبی کا ہے، لہذا ہم سب جو کچھ آج تک عبادتیں کرتے تھے اس کا انکار کرتے ہیں، لہذا آپ ہمیں کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان بنا دو۔ صحاباؤں نے انہیں آگے بڑھ کر کلمہ پڑھا اور کہا کہ پڑھو، وہ سارے بستی والوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر پوری کی پوری بستی حضرت ابو ایوب انصاری کے طفیل مسلمان بن گئی۔
یہ کون سا پیغام تھا، یہ کون سا دین تھا، یہ کون سی دعوت تھی، یہ کون سا عمل کرنے کے لیے لوگوں کی طرف اپنے آپ کو انہوں نے نکالا ہوا تھا؟ یہ مر کر اللہ کی راہ میں شہید، یہ اس حالت پر کہ اللہ نے قبر کے اندر بھی انہیں زندہ رکھا اور ان کے نور کے ذریعے اللہ نے بستی کی بستی کو ہدایت دیا۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں لیکن ہمارے گھر والوں کو ہدایت ہمارے ذریعے نہیں نصیب ہوتی، کیونکہ ہمارے اندر وہ دین اور وہ بات کا صحیح معنی میں دل و دماغ میں اقرار ہی نہیں ہے جو صحابہ نے نبی علیہ السلام کے اقرار کیا تھا کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، سچے نبی ہے، اور نبی علیہ السلام کا پیغام حق ہے اور یہی دین حق ہے، شریعت حق ہے۔ تو فرمایا کہ جو انسان اپنے زندگیوں کو نبی کے زندگی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور جو مقصد نبی کا تھا وہ مقصد اپنی زندگی کا بناتا ہے، پھر اس کی زندگی موت تک کی زندگی جس حال میں گزرے، فرمایا موت کے بعد اللہ اس کو وہ انعام اور وہ اجر دیتا ہے کہ موت کے بعد بھی اس کی قبر سے مشک اور عنبر کی خوشبوئیں آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا بڑا بھائی زید بن خطاب، یہ میرا بڑا بھائی مجھ سے پہلے اسلام میں داخل ہوا، میرے پہلے اسلام میں داخل ہوا، احد کے اندر وہ جو ہے لڑنے کے لیے دشمنوں کے خلاف انہوں نے اپنے آپ کو آگے کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے جو منظور کیا تھا وہ ہو گیا۔ زید کو اللہ نے شہادت عطا فرمائی، احد کے اندر وہ شہید ہو گئے۔ اس کی خبر حضرت عمر کو پہنچی، حضرت عمر نے کہا کہ واللہ اللہ کی قسم میرا بھائی کتنا عالیشان ہے کہ میرا بھائی مجھ سے پہلے مسلمان بن گیا اور میرے بھائی نے مجھ سے پہلے جام شہادت پی لیا، میرا بھائی شہید ہو گیا۔ اس کے بعد جب انہیں دفن کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کی قسم روزانہ صبح میرے بھائی کی قبر سے مجھے مشک اور عنبر کی خوشبوئیں آتی ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں دین کے لیے جو گئے ہیں ان کی قبروں کو اللہ منور کر دیتا ہے، اللہ قبروں کو مشک اور عنبر کا بنا دیتا ہے۔ ان کی زندگی آگے کیا ہوگی، وہ بھی انجام ان کا کیا ہوگا ہم سوچے تو صحیح، لیکن آج ہمارے پاس فرصت کہاں ہے، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اس لیے ہمارے جسم کو لوگوں نے شکار بنایا ہے، اس لیے پوری کائنات ہماری دشمن بنی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے دل مردہ ہے، ہم حقیقت والے مسلمان ہیں ہی نہیں۔ حقیقت والے مسلمان ہوتے تو ہماری زندگی کچھ اور ہوتی، سر سے پیر، کاروبار سے لے کر گھر، گھر سے لے کے آفس اور گھر سے لے کے مارکیٹ، بازار اور روڈ اور باہر کی زندگی، اندر کی زندگی، اہل وعیال اور بیویوں کے ساتھ کا رویہ اور رشتہ داروں کے ساتھ کا رویہ، دوست احباب کے ساتھ کا رویہ اور امت مسلمہ کے ساتھ کا رویہ، ہر جگہ پھر وفائی ہوتی، بے وفائی نہیں ہوتی۔ ہم ایک گھنٹے میں وفادار ہے تو دوسرے گھنٹے میں بے وفا ہے، ہم 5 منٹ پہلے سچ بول رہے تھے تو 5 منٹ بعد جھوٹ بولنے والے، ہم آج امانت دار ہے تو 2 گھنٹے بعد خیانت دار ہے، آج ہم اچھے ہیں تو کل برے ہیں، ہم کچھ اور ہے، پل کے اندر ہمارا رویہ کچھ اور بدل جاتا ہے۔ حقیقت والا مسلمان وہ ہوتا ہے جو عبادتیں بھی کرے تو اللہ کے لیے اور لوگوں تک تعلقات اور رشتوں کو بھی باقی رکھے تو اللہ کے لیے، اور اللہ کے امت کے ساتھ میں رحم دلی کے ساتھ میں انسان اللہ کو یاد کرتے ہوئے امت کے حال پر رحم کرتے ہوئے انہیں گناہوں اور دلدلوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف کھینچ کر لانے کا جذبہ ہر وقت ہر آن انسان کے دل اور دماغ پر حاوی ہونا چاہیے، ورنہ ہماری عبادتیں، ہمارے ذکر، ہمارے اذکار، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم جنت میں جائیں گے، قطعی نہیں جائیں گے، قطعی نہیں۔ آخرت کا تو آگے رہا، آج اگر چیلنج کیا جائے کہ نماز کے بعد کوئی کھڑے ہو کر پوری نماز پڑھ کر بتائے، 1000 غلطیاں نہ نکلے تو نام نہ بتا دینا، انشاءاللہ میں خود اس کے سورہ فاتحہ میں 50 غلطیاں ہر بندے کی نکالتا ہوں۔ اور پھر نمازیں اگر ہماری اعوذ باللہ صحیح نہیں، نمازیں ہماری کس کام میں آئیں گی بتاؤ؟ ہمارے قرآن کی نہ تجوید ہے، نہ مخارج ہے، نہ قرآن کی حرفوں کی ادائیگی ہے، کچھ نہیں ہے، اور پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ ہم اپنے ذات سے ہماری شریعت والی زندگی کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم دونوں کے اندر زمین آسمان کے اعتبار سے مشرق مغرب اتنا فاصلہ ہے ہمارے اور نبی کے طرز میں، تو ہماری یہ زندگی ہمیں کیا نفع دے گی اور کیوں نفع دے گی؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ میری مدد تو ایمان والوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ فضیل بن عیاض یہ بہت بڑے اللہ والے اتنی عبادت کیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کے اندر ایک رات میں 70 طواف کیا کرتے تھے، 70 طواف کیا کرتے، ہر وقت عبادت میں رہتے۔ وقت کا ہارون رشید بادشاہ ہوا، اس کو ملاقات کے لیے آتا، گھر کے پاس دروازے پہ دستک دے دے کر وقت کا ہارون رشید بادشاہ واپس چلا جاتا، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی دعا میں، کبھی ذکر میں، بات کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ اسی حالت پر بادشاہ واپس جاتا، وقت کا بادشاہ جس کے دروازے سے جائے ملاقات نہ کرے کیونکہ وہ مصروف ہے، ہر وقت مصروف، بادشاہ واپس جایا کرتا تھا، اتنا عابد عبادت کرنے والا۔ اور سامنے مکہ المکرمہ، کعبۃ اللہ آنکھوں کے سامنے ہے، زمین کے نیچے مسجد حرام اور وہاں کی مقدس زمین ہے،
زبان پر اللہ کا نام ہے، آنکھوں کے سامنے کعبۃ اللہ ہے، ہر وقت عبادت اور ذکر میں مصروف ہے۔ یہ حال ان کا دیکھنے کے بعد ایک ساتھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس آیا۔ عبداللہ ابن مبارک یہ اللہ کے راہ میں ہے، اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو انہوں نے نکالا ہوا ہے کہ مخلوق کو گناہوں سے بچائے، مخلوق کو برائیوں سے بچائے، مخلوق کو نیکیوں پر لائے، مخلوق کو برائی سے بچا کر اللہ کے احکامات پر کھڑا کرے اور اللہ کے راہ میں اللہ کے دشمنوں سے لڑے۔ اس کام کے لیے انہوں نے گھر سے اپنے آپ کو اپنی جماعت کے ساتھ نکالا ہوا۔ یہ رات کے اندر کڑکتے ہوئے جو ہے ٹھنڈی کے اندر اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے اپنے ساتھیوں کی حفاظت میں کھڑے ہیں۔ ایک شخص ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ کیا ان کے بھی کیا کہنے کہ وہ فضیل بن عیاض ان کی تو اتنی مبارک زندگی ہے، اب جو کام کر رہے ہیں یہ بھی مبارک ہے، لیکن وہ کام جو کر رہے ہیں آنکھوں کے سامنے کعبۃ اللہ اور رات بھر طواف کر رہے ہیں، پیروں کے نیچے حرام کی زمین ہے، ذکر اور اذکار اور نمازیں کر رہے ہیں، کیا کہنے وہ اتنے طوافیں کر رہے ہیں، اور آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک کام ہے، لیکن یہاں پر تو آپ جو دکھ رہے ہیں وہ تو صرف گشت کرتے ہوئے نظر آ رہے، لیکن وہ تو رات دن طواف میں، ذکر میں، عبادت میں۔ ان کے دل میں ایک بات بیٹھی، کاغذ منگوایا، قلم منگوایا، قلم اور کاغذ منگوا کر انہوں نے ایک خط لکھا۔ خط کے اندر لکھا اور کہا کہ فضیل بن عیاض سن لے، تو جو عبادتیں کر رہا ہے ایک جگہ بیٹھ کر، اور تو جو اعمال کر رہا ہے ایک جگہ کھڑے ہو کر، تو جو کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر طواف اور عبادت میں مشغول ہے، تیری وہ عبادتیں اور ہماری یہ عبادتیں اگر تو یہ دونوں کو آمنے سامنے دیکھ لیں گا تو تجھے تیری عبادتیں کھیل نظر آئے گی، کھیل نظر آئیں گی، تو اس پر ہنسے گا کہ تو کون سی عبادت میں لگا ہوا ہے، جبکہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں تیری عبادت کھیل ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب تجھے جوش آتا ہے اور جب تجھے جذبہ آتا ہے تیرے آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری یہ حالت ہے جب ہمیں جوش اور جذبہ آتا ہے ہم اپنی گردن کو جسم سے الگ کر کر اپنے خون سے اپنے سینے کو رنگین کر دیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں ہم اس طرح سے اپنے آپ کو لگاتے ہیں، اور کہا کہ تو اپنا گھوڑے کو دوڑاتا ہے اور لوگ اپنی گھوڑے کو دوڑا کر تھکا دیتے ہیں، لیکن ہمارا گھوڑا دوڑتا ہے تو اللہ کی راہ میں ایسا دوڑتا ہے کہ اس کی دوڑ کے وجہ سے اس کے پیروں سے اٹھنے والا گرد اور غبار وہ ہمارے آنکھوں میں، ہمارے جسم میں اور ہمارے ناک میں جب چلا جاتا ہے تو نبی کا فرمان اور پیغام میں تمہیں سناتا ہوں۔ اس کے نیچے لکھا اللہ کے حبیب کی حدیث، اور فرمایا کہ غدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ نبی کا پروانہ ہے، یہ نبی کا فرمان ہے کہ وہ نکلتی ہوئی دھول جو اللہ کے راہ میں اڑ کر جسم پر اور آنکھ میں اور ناک میں چلے جائے، وہ دھول اور جہنم کی انگارے بھڑکتی ہوئی آگ، اس کا جو دھواں ہے یہ دونوں ایک جگہ اللہ قیامت کے دن جمع نہیں کرے گے۔ اور آگے فرمایا کہ سن تو کیا کہتا ہے کہ تو جو عبادتیں کر رہا ہے اس میں مگن ہے، کل قیامت کے دن جب ساری دنیا زمین کے اوپر آج اگر کوئی مر جائے تو اپنی جگہ مر جائے، لوگ تجھے مردہ کہے گی، لیکن جب ہم مر جائیں گے قرآن کہتا ہے کہ ہرگز یہ مرنے والے کو مردہ نہ کہو بلکہ یہ کہو بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ یہ زندہ ہے۔ ہمیں اللہ قرآن کے ذریعے یہ کہتا ہے، تجھ کو کہہ رہے ہیں لوگ مرنے کے بعد مردہ، اور ہمیں اللہ کے راہ میں ہونے کی نسبت مر جائے تو ہمیں اللہ کہتا ہے کہ مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے۔ یہ تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے۔ اب بتا کس کی عبادتیں زیادہ بہتر ہے، اللہ کے راہ میں نکلنے والے کی یا اپنے مقام پر بیٹھ کر عبادت کرنے والے کی؟ حضرت فضیل بن عیاض کو جب یہ خط ملا تو وہ کل دیکھ کر رونے لگ گئے، رو رو کر ہچکیاں لگ گئی اور کہا کہ ہاں عبداللہ ابن مبارک نے سچ کہا، کتنی بہترین نصیحت کی اور مجھے بتلا دیا کہ عبادت وہ ہے جو بندوں کو اللہ کا دین پہنچائے۔ سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑی نیکی وہ ہے کہ جو بندوں کو گناہوں سے بچائے، گناہوں سے جہنم سے بچائے، لوگوں کو خیر کی دعوت دے، لوگوں کو برائیوں سے بچاتے رہے۔ یہ سب سے بڑی پیغام اور سب سے بڑی دعوت ہے۔ اتنی بڑی عبادتیں کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راہ میں نکل کر جو گرد و غبار جسم پر لگے وہاں جہنم کا دھواں نہیں چھو سکتا۔ میرے بھائی سب سے بڑی عبادت پھر زمین کے اوپر وہی ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، لوگوں کو پیغام دعوت دیتے رہو، گناہوں سے روکتے رہو، نیکی کی ہدایت کرتے رہو، اللہ کے راہ میں نکالتے رہو۔ جب تک یہ کام کرتے رہے گی، ذکر اور اذکار اور نماز اور صدقات اور سچائی پر یہ امت رہے گی، تب تک ہم اور تم زندہ ہے، اور جب ہم زندہ ہے مخلوق ہمیں نشانہ نہیں بنا سکتی، اور زندہ کو مارا نہیں جاتا، مردوں کو جلی ہوئی اور سوکھی ہوئی لکڑیوں کو لوگ جلانے
کے لیے آگے جاتے ہیں جب انسان زندہ ہوگا پھر انسان کی ہیبت ہوگی، پھر انسان کا راب ہوگا، پھر انسان کے جسم سے خوشبو ہوگی، پھر انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال کا اثر ہوگا، پھر انسان زمین پر چلے گا، مارکیٹ میں چلے گا، دشمنوں میں چلے گا اور لوگوں میں چلے گا، اس کا دبدبہ، اس کا راب، اس کا اثر، اس کی خوشبو اور اس کی وحشت دہشت اللہ پاک نافرمانوں پر غالب کر دے گا۔ آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم مرے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہے، قرآن سے دور ہے، عبادت سے دور ہے، نماز سے دور ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں نکل کر دین کو سیکھیں، اللہ کے راہ میں نکل کر اعمال کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، اللہ کے راہ میں نکل کر اپنی زندگیوں کو سیکھیں۔ یہ ماہ مبارک جو ہے ربیع الاول کا، اس کا مقصد، اس کا جو ہے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم تم کو تک دین پہنچے۔ اگر ہم نے دین پر عمل نہیں کیا، گھاٹا ہمارا ہے، موت تو آنی ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہے، آخر مرنے کے بعد جب پچھتاوا ہوگا تو میرے بھائیو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری نسلوں کو اللہ کے راہ میں نکل کر اپنی جان مال کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی ایک اعلان یہ ہے کہ جیسا کہ قبرستان ہمارا مسجد کا قبرستان جو ہے ہمارا، اس کے لیے اس سائڈ سے دروازہ بنانے کے لیے کچھ کوشش کی گئی تھی، اللہ نے اس کو کامیاب کیا ہے کہ ادھر سے دروازہ بنانے کے لیے پرمیشن ملی ہے، لیکن ہمارے بستی کے کچھ تمام لوگوں کی ایک فارم پہ سائن چاہیے، تو فارم لایا ہوا ہے، تو نماز کے بعد اس پر ایک سائن کرتے ہوئے جائے۔ اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا دوسرا اعلان یہ ہے کہ آپ جیسا تمام کو معلوم ہے وقف بورڈ کا کیا حال ہے اور کیا حال چل رہا ہے، آج کی آخری تاریخ ہے، ہر ایک بندے کو اپنے میسیج کے ذریعے جو ہے، ای میل کے ذریعے یہ خبر دینا ہے اور یہ بات بتلانا ہے کہ جو ترمیم بل بنایا جا رہا ہے ہم اس کے خلاف ہے۔ تو آج کی آخری تاریخ ہے اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جو ہے اس میں اپنے آپ کو آگے رکھے۔ مارک وہاں پر بھی لگا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے پاس ہے وہ نماز کے بعد ہر بندہ اپنے موبائل سے، جنہوں نے ای میل نہیں بھیجا ہے وہ برائے مہربانی ای میل کو آج ہی جو ہے تو فارورڈ کرے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ آگے جو ہوگا وہ ہمارے بس میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے بس کا جو کام ہے ہم وہ کام کریں، ورنہ کل آنے والے دنوں میں حالات تو یہ بتا رہے، تمہاری مسجدیں اور ہماری قبرستانیں اور ہماری خانقاہیں اور ہماری ساری چیزیں یہ سب کی سب پھر ایسی ہے جہاں پر وہ خود تمہارے ہونے کے باوجود ثبوت مانگیں گے، ڈاکومنٹ مانگیں گے، جو ہمارے آبا و اجداد نے، جن لوگوں نے جو چیزیں وقف کی ہے، نہ ان کے ڈاکومنٹ نہ ان کے جو ہے پیپر ہمارے پاس ہے، نہ ہونے کے بنیاد پر ان کو سیل کیا جائے گا۔ اگر وہ دے بھی دے تو پھر وہ اس طریقے سے کہ حکومت ان کی ہوگی، اختیارات ان کے ہوگے، فرمان ان کے ہوگے، فیصلے ان کے ہوگے، اور وہ جو کہیں گے وہی ہم کریں گے، وہ جہاں جگہ دیں گے ہم وہی دفن کریں گے، وہ جہاں کہیں گے وہیں پر ہمیں لے جانا ہوگا، وہ جو کہیں گے اتنا ہی ہمیں کرنا ہوگا، مسجد چھوٹی ہو بڑی ہو، اگر وہ ہم کو باقی بھی رکھے تو ان کے اشارات سے ہوگا، وہ کہے ایسا نہیں ایسا ہی کرو، یہاں سے نہیں وہاں لے جاؤ، ہمیں لے جانا ہوگا، پورے اختیارات پھر ان کے آ جائے گے۔ یہ ساری چیزیں آگے نہ آئے اس کے لیے آج ہم سب سے ایک رائے مانگی گئی ہے۔ اب وہ رائے یہ ہے کہ ہم ای میل کے ذریعے ہم یہ کہے کہ بھئی ہمیں یہ بل جو ہے منظور نہیں ہے، تو یہ کام ہم آج کی آخری تاریخ ہے 13، آج ہمیں پہنچانا ہے۔ اللہ کا فضل ہے 1.5 کروڑ تک جو ہے تو لوگوں نے میسیج کے ذریعے یہ خبر دی ہے، لیکن مسلمان کی آبادی بہت زیادہ ہے، اب اس اعتبار سے بہت کم میسیج پہنچے ہیں۔ ہم آج جو ہے تو ہوش میں آئے، یہ حکومت اور یہ قانون اور دشمن اور باطل طاقتیں مل کر اپنے اپنے جگہوں پر بھی مارکوٹ لگا کر یہ لوگ خود اس کے خلاف پیغام دے رہے ہیں۔ غیر لوگ، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ان کے ساتھ رہنے والے لوگ جس کو ہم کہتے ہیں فلاں فلاں میرا دوست، بھائیو یہ دوست نہیں ہے، قرآن نے کہا ہے وہ حق ہے، اور قرآن کہتا ہے یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے، اور ہم کہتے ہیں نہیں میرا دوست ہے۔ دیکھو آج وہ خود مارکیٹ میں کھڑا ہوا ہے، بینر لے کر کہہ رہا ہے کہ یہاں جو ہے تو تم ای میل بھیجو غیروں کو، یہ جہاں جہاں ان لوگوں نے پتلے لگا کر آج بیٹھے ہوئے ہیں ان جگہوں پر مارکوٹ لگائے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب آؤ اور یہ یہاں پر ای میل ان کے خلاف بھیجو۔ ہمارے گروپوں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے بستیوں میں بھی یہ ہو رہا ہے، اور یہ لوگ سب کی سب یہ چاہ رہے ہیں اور یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آگے اگر ہمیں شان سے رہنا ہے، اپنے مذہب کو باقی رکھنا ہے، تو ہمیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، الٹ وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے، اور یہ زمین کو وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہونے کی نسبت ہمیں ابھی واپس لینا ہے، اس میں مدد کرو کہ مارکوٹ کے ذریعے یہ کہہ دو، اور کہتے ہیں کہ پھر یہ اگر ہم کریں گے ہمارے مندریں محفوظ ہو گئے، ہماری جگہیں واپس ملیں گی۔ ایسا لوگوں کے اندر ایک وائرس پھیلا کر وہ لوگ ہم سے زیادہ میسیجز بھیج رہے ہیں، جبکہ یہ وقف ترمیم بل ہمارا ہے، اور یہ وقف ترمیم بل جو ہوتا ہے یہ اللہ کے نام پہ لوگوں نے دی ہوئی ہمارے آبا و اجدادوں نے پراپرٹی ہے، اور یہ مخلوقات کی نہیں ہے، سب سے بڑی 3 اسٹیٹ ہے زمین کے اوپر، ہندوستان کے اندر 3 نمبر پر وقف بورڈ کے پاس وہ پراپرٹی ہے،
तीसरे नंबर पर जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं है, और ये प्रॉपर्टी ऐसी किसी की हड़प की हुई नहीं है। आपको मैं बताऊं, कोई चीज अगर फलां ने अल्लाह के नाम पर ये जगह दे दी, ये मस्जिद जिस बंदे ने दी है ऐसी उसने ये वक्फ किया है। अब ये वक्फ किया है तो ऐसे नहीं किया, उसके डॉक्यूमेंट उसने हमको दिए हैं। अब वो डॉक्यूमेंट हमारे पास से लेकर फिर ये हमने वक्फ बोर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट को जमा किया है। अब वक्फ बोर्ड जमा करने के बाद फौरन ये नहीं कहता कि हाँ ये मस्जिद तुम्हारी है, बल्कि वो 1 साल का टाइम लेता है और वो 1 साल तक उसकी खबर फैलाता है और अखबार के जरिए, लोगों के जरिए कि कोई एक्शन लेता है इस जमीन के मामले में, तो लो कोई नहीं लेता। तब उनका एक बंदा आता है 1 साल के बाद, आकर सर्वे करता है पूरी जगह का, और फिर वो आगे जाकर 1 साल के बाद उसको नोंद कर कर कहता है कि फला इब्न फला ने ये जमीन वक्फ की है अल्लाह के नाम पर। अब ये इस पर कानून की मोहर लगती है और तब ये वक्फ का हिस्सा बनती है। इतनी झमेलों के बाद देने वाले के पास से ये वक्फ माना जाता है। ऐसे जमीन को ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये हमारी है, और ये जमीन है वो कह रहे हैं कि हमारे आबो अजदा और हमारी मंदिरों की है। ये लोगों में गलत फहमियां फैलाकर इस तरह से वो मार्केट लेकर जमीन पर जगह जगह फिर रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारे पास आज का आखिरी वक्त है, हमारे बस में जो है हम वो करें और अल्लाह से दुआ करते रहे। आगे इंशाल्लाह अल्लाह जो करना है वो करेगा। हमें अल्लाह के ऊपर भरोसा है, जो भी करेंगे अल्लाह का फैसला होगा, और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, और जो भी होंगे वो हमारे हक में और आने वाले नस्ल के हक में खैर होगा। अल्लाह से दुआ अल्लाह समझ के अता फरमाए। नमाज के बाद वहाँ पर मार्केट लगा है, कुछ बंदे वहाँ पर बाहर रुकेंगे भी इंशाल्लाह। हर एक अपने अपने मोबाइल से करे और घर जाकर अपने अहल वयाल के भी मोबाइलों से ईमेल को भेजे करेंगे सब इंशाल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाओ और आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो।